بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونے والے مذاکرات چوتھے راؤنڈ سے قبل ہی ختم ہو گئے۔ مذاکرات ختم کرنے کی میں پہل اپوزیشن نے کی۔ پی ٹی آئی نے ایک ڈیڈ لائن دی کہ اگر آج رات کی 12 بجے تک حکومت نے کمیشن قائم نہ کیے تو وہ مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے، جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم نے ان کو 7 ورکنگ ڈے کا ٹارگٹ دیا تھا۔ اسپیکر نے 28 جنوری کو مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس تو طلب کر لیا ہے، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات میں واپس آنے کی طرف کو اندیا نہیں دیا گیا۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے میری استدعا ہے کہ آپ نے اگر اب تک میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، ہم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ دیا تھا کہ مذاکرات کی بیل نہیں منڈے گی۔ یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکتی اس لیے کہ حکومت سے جن مطالبات کو منوانے کے لیے پی ٹی آئی زور دے رہی ہے وہ حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ویسے بھی حکومت نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک مذاکرات کا کھیل کھیل رہی تھی کہ وہ بار بار ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا کر ایک ایسی فضا کریٹ کر رہی تھی جس سے یہ تاثر ملے کہ حکومت تو بہت سیریس ہے پی ٹی آئی کے مطالبات پر غور کرنے کے لیے، لیکن پی ٹی آئی بھی بڑی اس معاملے میں بہت ہوشیار ہے اور بڑے کایا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ ان کے یہ مطالبات حکومت تسلیم نہیں کرے گی۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں۔ جس معاملہ پر سزا ہو جائے یا جو معاملہ پہلے عدالتوں میں زیر بحث رہا ہو اس پہ جوڈیشل کمیشن کا قائم ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ جوڈیشل کمیشن کن لوگوں کے خلاف قائم کرنا چاہتا تھا؟ یہ فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور پھر فوجی عدالتوں نے سزائیں دی، اور کچھ لوگوں کی سزائیں تو آرمی چیف نے معاف بھی کر دی ہیں، معافی نامے بھی لوگوں نے داخل کر لیے ہیں، لیکن ابھی ماسٹر مائنڈ جو ہیں ان کے بارے میں کیسز چلنے ہیں، وہ ابھی کیسز نہیں چلائے گئے۔ تو ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ 9 مئی تو بالکل معاملہ بہت کلیئر تھا، لیکن 26 نومبر کا جو واقعات ہیں ان کے بارے میں حکومت کی طرف سے 100% تو نہ نہیں کی گئی، لیکن کہا گیا کہ آپ ہمیں جو لوگ ان واقعات میں مارے گئے ہیں ان کے کوئی تفصیلات تو فراہم کر دیں، ان کے شناختی کارڈ دے دیں اور ان کے بارے میں یہ عطا پتہ بتا دیں کہ یہ کون لوگ تھے، کیا اتنی تعداد کتنی تھی، اسی طرح جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس کی تفصیلات بھی ہمیں بتا دیں۔ ابھی تک پی ٹی آئی نے یہ 2 چیزیں ان کو فراہم نہیں کی، اور ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے اڈیالہ جیل سے اعلان کر دیا کہ ہم مذاکرات میں نہیں جائیں گے۔ حکم تو ظاہر ہے عمران خان کا ہی چلنا ہے، اور عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ جتنے لوگ ان کے نام پر سیاست کر رہے ہیں ان کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ پاپولرٹی، ووٹ بینک، سب کچھ عمران خان کا اپنا ہے۔ وہ کھمبے کو بھی کھڑا کرے۔ 8 فروری کے انتخابات میں تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے جتنے کھمبے کھڑے کیے تو سب کے سب کامیاب ہو گئے۔ یہ صورتحال 1971 میں الیکشن میں تھی، 1970 میں الیکشن میں تھی، جب ذوالفقار علی بھٹو جس کو کھمبے کو بھی کھڑا کرتے تو جیت جاتا تھا۔ یہی صورتحال عوامی لیگ کی بھی تھی، لیکن یہ باتیں تو الیکشن کی حد تک ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے بعض لیڈر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر
بظاہر حکومت کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اندرون خانہ ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے وہ حکومت کے ساتھ بڑے نرم رویوں میں بات چیت کرتے ہیں۔ اب یہ 1 سال تقریباً ضائع ہو گیا، سال نہ ہوا، تقریباً 9-10 مہینے تو ہو ہی گئے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں آ سکا تھا۔ وہ جس آدمی کو وہ مقرر کرنا چاہتے تھے ان کو حکومت نہیں مان رہی تھی، اور پھر جب انہوں نے جنید اکبر کا نام لیا تو حکومت راضی ہو گئی۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی انہوں نے تسلیم کر لی، تو پھر فارم 47 کی حکومتی کون سی چیز یہ تسلیم نہیں کر رہے؟ سب چیزیں تسلیم کرنی ہیں، برات دے رہے ہیں، کمیٹیوں کی چیئرمینی بھی کے لیے تیار ہے، سب کچھ ان کے معاملات ٹھیک ہیں۔ مطلب معاملات یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ لڑائی تو لڑ رہی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے جو مطالبات ہیں وہ بھی منوانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے مجھے کہ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ اسی طرح چلتی رہے گی، اور عمران خان کی رہائی کا معاملہ جو ہے وہ پس منظر میں چلا جائے گا۔ پھر ایک بار تاثر یہ ملا تھا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی آئی نے اس کو رہائی سے منسوب کیا، لیکن وہ رہائی نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا کہ خان صاحب اگر چاہیں تو وہ گورنر ہاؤس نتھیا گلی میں اپنی قید کا حصہ وقت کاٹیں، یا پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں اور پاکستان کی سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، یعنی -1 کا فارمولہ بھی دیا گیا۔ لیکن عمران خان تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی سیاسی موت ہے کہ اگر وہ کوئی رعایت لے لیں یا وہ قوم سے معافی مانگیں 9 مئی کے واقعات پر، اس لیے ابھی تک بات اٹکی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف سے بھی بات کسی صورت میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت، اور وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان جب تک معافی نہیں مانگتے اور جب تک کوئی اپنے لیے کوئی رہائی کے لیے کوئی شرائط حکومت کی نہیں مانتے، اور اس وقت تک ان کو کوئی این آر او نہیں ملتا۔ تو ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا جو سلسلہ ختم ہوا ہے، ان میں سے دونوں طرف سے کھیل کھیلا جا رہا تھا، یہ کھیل ختم ہو گیا ہے۔ اب حکومت کا اس لحاظ سے ایک پڑا باری نظر آتا ہے کہ ہم تو جی مذاکرات کرنا چاہتے تھے، یہ خود ہی مذاکرات سے بھاگ گئے۔ لیکن پی ٹی آئی بھی ایک ہارڈ لائن اختیار کی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی واشنگٹن سے فون کا انتظار ہے۔ ابھی تک تو کوئی خان صاحب کا نام ان کو یاد نہیں ہے، ٹرمپ کو جب یاد آ جائے گا سفارتی سطح پر کیا بات چیت ہوتی ہے دیکھا جائے گا۔ دیکھیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا کی معافی کی کوئی امید لگی تھی، اگر اس کی سزا معاف نہیں ہو سکتی تو پھر ٹرمپ کے کہنے پر کسی کی بھی سزا معاف نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آئندہ چند دنوں میں سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ شکریہ۔